अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट अता अंजुम, इटली से आपसे मुखातिब हूँ। और दोस्तों, आपका शुक्रिया अदा करना है, आप मेरी गुज़िश्ता स्टोरीज़ को आपने पसंद किया है, लाइक किया है और सब्सक्राइब किया है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं वाक़ये की तरफ। आज नया एक सच्चा वाक़या भेजा है सजाद अली साहब ने। ये सक्खर से मुल्हका एक ज़िला सक्खर से मुल्हक एक गाँव है, रानीपुर। रानीपुर के गांव से भेजा है सजाद अली साहब ने। सजाद बताते हैं कि उनके गांव के अंदर जो घर है, बहुत बड़ा घर है, हवेली नुमा घर है, और नीचे कमरे हैं, बरांडा है, और तकरीबन 2 कमरे उनकी ऊपर वाली साइड पर भी हैं। ये मकान जो हैं ये 1947 से पहले के बने हुए हैं। उस दौर में जो यहाँ पे लोग आबाद थे वो इन घरों को छोड़ के हिंदुस्तान चले गए थे। तो जिनको जो लोग यहाँ रहते हैं वो हिंदुस्तान से माइग्रेट करके आए थे, तो वो इन घरों में आके बस गए। तो दोस्तों, वो बताते हैं कि काफ़ी अरसे से हम रहते हैं, उसी घर में पैदा हुए, उसी में जवान हुए, लेकिन कहता है कि उस घर के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात होते रहते हैं और कई सालों से होते हैं। बताता है कि हम कमरे के अंदर होते हैं, हमारी अम्मी सो रही होती हैं, बहनें सो रही होती हैं, रात के किसी पहर बाहर निकलते हैं वॉशरूम वगैरह की हाजत के लिए या किसी काम के लिए, तो अचानक से अम्मी के रूप में वो जो मखलूक है अचानक अम्मी के रूप में आ जाती है। देखता हूँ कि यार, अम्मी को तो अंदर छोड़ के आया हूँ, ये अम्मी बाहर कैसे आ गई? फिर भी जब उसे आवाज़ देता हूँ अम्मी बात सुने, तो वो बात भी नहीं सुनती, और अजीब उसकी मूवमेंट होती है गर्दन हिलाने की और कुछ। जब कमरे में आके देखा तो अम्मी वहाँ पड़ी होती हैं, तो हम घबरा के बंद हो जाते थे कमरे के अंदर, डर जाते थे। इसी तरह कहने लगा, एक रात मैं फिर रात को 3-4 बजे के टाइम उठा। कहता है मेरी जो बहन है छोटी, उसको देखा वो बेसन पे हाथ वगैरह धो रही थी। तो मैंने उसको आवाज़ दी कि तुम इस टाइम जाग रही हो, क्या कर रही हो इस टाइम? उसके बाल खुले हुए अजीब हालत में थी। खैर, मैंने सोचा शायद सो रही है, सोती हुई उठी है तो ऐसे में ऐसी हालत हो जाती है। तो जब उसको बुलाया तो बजाय करीब आने के वो घर का एक कोना है उसके अंदर चली गई। जब कहता है मैं पीछे वहाँ गया तो उस कोने में कोई नहीं। कहने लगा मैं कमरे में अपने वापस आके देखा तो छोटी बहन जहाँ सोती है वहीं सोई पड़ी हुई। तो कहने लगा कि इस किस्म के वाक़यात हमारे पे होते रहते हैं। कई दफ़ा कहने लगा हम छत पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे वालिद साहब की शक्ल के अंदर कोई बैठा होता है। जब हम उससे बोलते हैं तो बजाय बात करने के, ऊपर एक स्टोर रूम बना हुआ है, वो उसके अंदर चला जाता है। जब हम उधर जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। कहता है नीचे आते हैं तो वालिद साहब जो है वो अपने काम में मसरूफ़ होते हैं। तो इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन कहने लगा कि हम लोग इन वाक़यात के आदी हो चुके हैं उस घर में। क्योंकि उन्होंने आज तक हमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और इस बात से बखूबी हम सब बहन भाई भी वाकिफ़ हैं, और हमारे माँ बाप ने भी हमें बताया हुआ है कि क्योंकि ये घर बहुत पुराने हैं और यहाँ पे मखलूक भी आबाद है और ये किसी को कुछ कहती नहीं है। तो सजाद अली कहने लगा कि एक रात हम, गर्मी बहुत शदीद पड़ रही थी, लोड शेडिंग वैसे बहुत ज़्यादा होती है गर्मियों में हमारे यहाँ। हम गली के अंदर कुर्सियाँ बिछा के बैठे हुए थे, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो काफ़ी सारे दोस्त बैठे हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता सब दोस्त उठ उठ के जाने लगे जब तकरीबन 11:30-12 बजे। तो सजाद अली कहता है मैं और एक उनके दोस्त हैं आमिर, कहने लगे हम 2 बंदे बैठे रह गए कुर्सी के ऊपर, बातें करते करते। कहने लगा जो आमिर था मेरा दोस्त, उसकी पीठ थी हमारे घर की तरफ, और सजाद अली कह रहा है मुझे अपना घर सामने से नज़र आ रहा था। बातें करते करते अचानक मौजू हमारा जिन भूत के ऊपर बदला, और हम आपस में जिन्नात की, भूत परीत, चुड़ैलों की, रूहों की, इस किस्म की बातें कहने लगा हम करने लग गए।
جو عامر ہے ہمارا وہ ذرا بہت زیادہ ایڈوانس ہے، بہت مسخرہ قسم کا ہے، بڑی مزاحیہ طبیعت ہے اس کی. تو ایک دم سے کہتا ہے او یار چھوڑو یہ بھوت ووت، یہ بلائیں ولائیں، یہ کچھ نہیں ہوتی، یہ سب جھوٹی باتیں ہوتی ہیں. آج کا نیا دور ہے، جدید دور ہے، ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. تم کس دنیا میں رہتے ہو یار؟ تو سجاد کہنے لگا کہ میں نے اسے کہا نہیں یار، ان کا وجود ہے، بالکل ہے، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. کہنے لگا نہیں نہیں یار، تو کس دنیا میں رہتا ہے، میں نہیں مانتا ہوں بھائی ان چیزوں کو. سجاد کہتا ہے میں نے اسے اپنے گھر کے واقعات بتائے کہ ہمارے اس طرح گھر میں ہوتا ہے، کسی کی شکل میں نظر آ جاتے، کبھی کبھی چھت کے اوپر کھلے بالوں کے اندر کوئی عورت پھرتی ہے جس کے چہرہ نظر نہیں آتا، بالوں سے چہرہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے اور وہ صرف چھت کے اوپر پھر رہی ہوتی ہے. اسے ہم نے کئی بار رات تقریباً 12-1 بجے کے بعد دیکھا ہے. وہ میرے پہ ہنسنے لگ گیا، کہنے لگا یار تم کس بے وقوفوں کی دنیا میں رہتے ہو، یہ سب جھوٹی باتیں. ابھی وہ یہ باتیں کر رہا تھا، سجاد کہتا ہے کہ میرا اپنے گھر کی طرف رخ تھا. کہتا ہے میری نظر پڑی چھت کے اوپر جو کھلے بالوں میں پھرتی عورت، وہ اچانک مجھے نظر آئی. پہلے چھت پہ نظر آ رہی تھی، میں اس کا ذکر عامر سے نہیں کر رہا تھا. اس کے بعد اچانک میں نے دیکھا لمحوں کے اندر وہ ہمارے دروازے کے گیٹ سے باہر آ گئی. گلی میں بالکل سناٹا لگا ہوا تھا، سنسان بالکل، گلی کوئی بھی نہیں تھا، ہلکی ہلکی لائٹ جل رہی تھی. کہتا ہے سجاد کہ میں نے جیسے ہی اس کو دیکھا وہ ہماری طرف چلتی ہوئی آ رہی تھی. سفید اس نے لباس پہنا ہوا تھا، چہرہ نظر نہیں آتا تھا اس کا، بال آگے بکھرے ہوئے اور پیچھے بال بکھرے. کہنے لگا چلتی 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 بالکل ہمارے قریب ہوتی چلی جا رہی تھی. کہتا ہے میری تو آنکھیں اس کے اوپر فوکس ہو گئی تھی اور میں بالکل ایسا ایک ششدر کے اندر پڑا ہوا تھا. نہ میں کچھ بول پا رہا تھا، نہ میں عامر سے کچھ کہہ پا رہا تھا. عامر جو تھا وہ مجھے واچ کر رہا تھا، وہ میری شکل دیکھے جا رہا ہے، ابے کیا کر رہا ہے، ابے کہاں دیکھ رہا ہے، وہ بولے جا رہا تھا اور میرے کان کے پاس سے آوازیں گزرتی چلی جا رہی تھی. اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بالکل عامر کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی. تو عامر کہتا ہے یار تو پاگل تو نہیں ہو گیا، وہاں کیا دیکھ رہا ہے؟ او بھائی یہ باتوں چھوڑ دو، ان میں کچھ نہیں ہوتا. تو جب بھی میں نہیں بولا، جب میری بالکل اس کے اوپر نظر پڑی وہ کرسی کی بیک سائڈ پہ، تب عامر کو احساس ہوا کہ یہ کنٹینیو میرے پیچھے دیکھ رہا ہے. کہتا ہے ایک دم سے عامر نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا اور وہ اس بلا کو اس نے دیکھا، ایک غیبی مخلوق کو جو اس ٹائم حاضر ہوئی پڑی تھی. کہتا ہے عامر تو اچھا بلا 6 فٹ کا قد ہے، اس کی جیسے ہی نظر پڑی اس کی تو چیخ نکلی. اس نے بڑی بری طرح چیخ ماری اور پیچھے ہٹتے ہٹتے لڑکھڑاتا ہوا وہ ایک نالی پڑی ہوئی تھی گلی میں، اس کے پاس جا کے گر پڑا. یہ کہتے ہوئے میں ایک دم سے اٹھا اور میں عامر کی طرف بھاگا. عامر کو بڑی مشکل سے اٹھایا، میں نے بڑی مشکل سے اٹھایا. اب کیا ہوگا تو یار یہ کون بلا ہے؟ تو ابھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے، ہم نے پلٹ کے دیکھا تو وہ جہاں کرسی کے پیچھے کھڑی تھی وہ چڑیل وہاں سے غائب ہو چکی تھی. میں نے اس کو بڑی جلدی سے اٹھایا. اتنی جو چیخ کی آوازیں ہوئی تو اور بھی لڑکے اور جو جاگ رہے تھے وہ بھاگ کے گلی کے اندر آ گئے. انہوں نے کہا یار سجاد کیا ہوا؟ میں نے کہا بھائی ایسے ایسے باتیں ہو رہی تھی اور یہ معاملہ ہو گیا. خیر عامر کو انہوں نے پانی وانی پلایا، بڑی مشکل سے ہوش دلایا. جب وہ سیدھا ہو گیا تو کہنے لگا یار واقعی سجاد تو صحیح کہہ رہا تھا یار، یہ تو کوئی بلا تھی، میں نے تو زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. اسے اب یہ کہا کیونکہ رات کا ٹائم زیادہ ہو گیا تھا. سجاد کہنے لگا یار میں اپنے گھر جا رہا ہوں اور آپ بھی اپنے گھر جا کے سو. اب اس کو اپنے گھر جانا تھا عامر کو. ایک چھوٹی سی گلی ہے، اندھیری گلی تھی. تو عامر کہنے لگا ہاں نہیں اب ٹھیک ہے یار، اب کچھ نہیں، میں چلا جاؤں گا. سب لوگ چلے گئے، عامر پھر اکیلا رہ گیا. اب یہ بات عامر نے بعد میں بتائی کہ وہ جب گلی میں اپنے گھر کی طرف چلا تو کیا دیکھتا ہے، وہی سفید کپڑوں کی بلا، وہی چڑیل اچانک پھر اسے نظر آئی گلی کے اندر جو اس کے پیچھے آ رہی تھی. عامر کہتا ہے میں بہت تیزی سے چیخ مار کے بھاگا اپنے گھر کے اندر اور جا کے میں نے دروازہ بند کر لیا. دروازہ زور سے بند کیا تو کہنے لگا میری امی اٹھ گئی، ابو اٹھ گئے. اور کیا ہو گیا عامر، کیا ہو گیا؟ کہنے لگا امی ایسے ایسے واقعہ ہوا ہے، میں تو بڑا خوف کے اندر ہوں. تو کہنے لگا میری امی اوروں کو تو پتہ تھا. کہنے لگی کمبخت تو نے ایسی باتیں کیوں کر دی، ان کے گھر کے اندر تو یہ معاملات ہیں، اس چیز کا سب کو پتہ ہے.
تو ایسی جو بلائیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں برا نہیں کہنا چاہیے، نہیں تو وہ حاضر ہو جاتی ہیں اور تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ خیر اسے بڑا سمجھا بجھا کے عامر کہنے لگا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے امی میں سو جاتا ہوں۔ کہتا ہے صحن میں میری چرپائی بچھی ہوئی تھی اور صحن کے بالکل سامنے ہمارے ایک برگد کا درخت ہے پرانا، وہ بھی شاید 100 سال پرانا درخت ہو۔ کہنے لگا وہ سامنے ایسے اندھیرے میں مجھے درخت جو ہے بالکل ایسے نظر آ رہا تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ ابو وغیرہ سب سو گئے، کہنے لگا میں بھی لیٹ گیا چرپائی پہ۔ کہہ رہا میری نظر برگد کے درخت پہ، کہتا ہے کیا دیکھتا ہوں اچانک سے وہی سفید رنگ کی بکھرے بالوں والی چڑیل، آپ یقین کریں وہ ہوا میں معلق اور اس درخت کے پتوں کے اوپر ایسے چپک کے وہ اوپر آسمان میں اپنا ہوا کے اندر وہ کھڑی ہوئی اور مسلسل اس کے بال بکھرے ہوئے اور وہ میری طرف دیکھے جا رہی۔ اس نے چہرہ اس کا نظر نہیں آتا تھا لیکن یہ نظر آ رہا تھا کہ کوئی ہوائی مخلوق۔ کہتا میں نے تو خیر اسی وقت اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا اور میں نے چادر اوپر لی اور اپنے پر پھونکے مارتا رہا کافی دیر۔ اس کے بعد بار بار چادر کو ہٹا کے دیکھتا تھا تو وہاں سے گئی نہیں تھی۔ کہتا پھر میں نے اللہ کا کلام اپنے چاروں طرف پڑھ کے پھونکا، ایک حصار بنایا اور میں سو گیا۔ کہتا ہے پتہ نہیں کس ٹائم مجھے نیند آئی، اس کے بعد اس بلا نے مجھے تنگ بھی نہیں کیا اور کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ اگلے دن جب میں اٹھا تو خیر دوستوں کو یہ بات پتہ لگی، کئی دوستوں نے میرا مذاق اڑایا اور ہنسے بھی میرے پہ، لیکن عامر بتاتا ہے اور سجاد بتاتے ہیں، دونوں نے یہ سٹوری بتائی کہ ریئل میں ایسا واقعہ ہوا۔ تو دوستو اس سٹوری سے یہ پتہ لگا کہ یہ ہوائی مخلوقیں بالکل موجود ہوتی ہیں اور ان کو خامخواہیں برا نہ کہو، ایک دم سے ان کے لیے برے کلمات مت بولو، بلکہ اللہ کو یاد کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے ہمیں بچائے، اپنی امان میں رکھے اللہ پاک اور ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دوستو ایک یہ واقعہ جو رانی پور سے مجھے سجاد نے بھیجا تھا میں نے آپ تک پہنچایا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کو اچھی اچھی سٹوریز بھیجتا رہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ انجم عطا کو اٹلی سے اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔